اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فوکس پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر شاہد حسین۔ 1984 سے پہلے اردو بولنے والوں کی اکثریت جماعت اسلامی کی حمایت میں تھی، حامی تھی جماعت اسلامی کی۔ اچھا، 87-88 میں جب مہاجی قومی موومنٹ کا وجود عمل میں آیا تو اردو بولنے والوں کی اکثریت نے جماعت اسلامی کو چھوڑ کر اور مہاجی قومی موومنٹ کو سپورٹ کیا، اس میں شمولیت اختیار کی، اس کو الیکشن میں اس کی حمایت کی۔ تو کوئی ریزن تو تھا جو ایک دم اردو بولنے والے جو ہیں وہ جماعت اسلامی کو چھوڑ کے اور اس طرف چلے گئے، مہاجی قومی موومنٹ کی طرف۔ وہ ایک لسانی نعرہ آپ کہہ سکتے ہیں، اور جو بھی تھا یہ ایک حقیقت ہے کہ جماعت اسلامی کو کراچی کے عوام نے، خاص طور پہ اردو بولنے والوں نے چھوڑ کر مہاجی قومی موومنٹ کا ساتھ دیا۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں میئر کراچی عبدالستار افغانی صاحب کا دور اور قاضی حسین احمد صاحب کا دور، حقیقت بات ہے کہ اس وقت کچھ اردو بولنے والوں کے لیے دلوں میں تنگی تھی، تنگ نظری تھی، اور ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا تعصب تھا جو اردو بولنے والوں نے چھوڑ دیا اور مہاجی قومی موومنٹ میں آئے۔ لیکن آج جس طرح حافظ نعیم الرحمن صاحب کوشش کر رہے ہیں، کراچی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، کراچی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت جماعت اسلامی مضبوط ترین جماعت ہے کراچی میں، جو ہر سطح پہ، ہر فورم پہ کراچی والوں کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، کیونکہ وہ خود بھی کراچی سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، تحریک انصاف بھی میدان عمل میں آئی، وفاقی حکومت میں اس کا حصہ رہا، لیکن کراچی کے لیے صرف اور صرف جو ہے وہ انہوں نے اعلانات ہی کیے، لیکن کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ تو اور یہ جو متحدہ قومی موومنٹ کے یہ بھی بلدیات میں شروع سے جو ہے فاروق ستار صاحب سے لے کے وسیم اختر صاحب تک یہ لوگ رہے، لیکن کوئی خاطر خواہ کام نہیں کر سکے۔ تو آخر کیا وجہ، آج کا جو تجزیہ میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم کہ آخر کیا وجہ ہے، کون سے میئر کراچی ایسے تھے جنہوں نے کام کیا، اور جو نہیں کر سکے وہ آخر کیوں نہیں کر سکے۔ سب سے پہلے تو صرف 2 میئر کراچی کے ایسے گزرے ہیں، ایک نعمت اللہ خان مرحوم، اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کی اور حشر کی منازل کو آسان فرمائے۔ بہت بڑی ہستی، بہت بڑا کام وہ کر کے گئے، بزرگ ہمارے جو ہے رہنما تھے، انہوں نے کراچی میں بہترین کام کیا، بہترین کام۔ اور اس کے بعد اگر کوئی کام ہوا تو وہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا۔ ان دونوں نے کراچی میں بہترین کام کیا، اس وقت میں، اس دور میں کراچی میں کام ہوا۔ لیکن دونوں ادوار میں اگر آپ دیکھو تو سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی، پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی، اس میں کھل کے انہیں فنڈز دیے گئے، ان کو چھوٹ دی گئی، کام کرنے کی آزادی دی گئی۔ تو ان دونوں نے کام کر کے دکھایا، نعمت اللہ خان صاحب نے سب سے پہلے، اور پھر ان کو دیکھ کے لازمی بات ہے اپنی نے متحدہ قومی موومنٹ کو بھی ساکھ باہر رکھنی تھی، تو پھر بڑھ چڑھ کر مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کام کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور تحریک انصاف، اب ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں۔ تحریک انصاف جو وفاق میں بھی رہی لیکن پھر بھی کراچی میں کام نہیں کر سکی، کیوں کہ کراچی میں تحریک انصاف کے وقت میں صوبائی حکومت جو تھی وہ پیپلز پارٹی کی تھی، اور وہ یہی کہتے رہے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے سندھ میں۔ جماعت اسلامی بھی اعلانات انہوں نے جو عملی میدان عمل میں تو ہیں، کوششیں بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کیا، میری نظر میں اس وقت جماعت اسلامی فرسٹ چوائس ہے کراچی کے لیے بلدیاتی انتخابات میں اس حوالے سے ہی تجزیہ پیش کر رہا ہوں، یا تحریک انصاف۔ یہ دو ہیں جو اس وقت کراچی کا مقدمہ لڑ سکتے ہیں، لیکن تحریک انصاف کیونکہ وفاق میں رہ چکی اور کام نہیں کر سکی، اور جماعت اسلامی ہو سکتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں اس کو کراچی کے عوام نمائندگی دیں، اور میں کہتا ہوں کہ ان کا حق بھی بنتا ہے جس طرح انہوں نے کام کیا ہے۔
لیکن کیا جماعت اسلامی بھی بلدیاتی الیکشن جیتنے کے بعد کراچی میں کام کر سکتی ہے اس طرح جس طرح سے وہ کوشش کر رہی ہے، جو ان کا ویژن ہے، جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس حساب سے وہ کام کر سکتے ہیں؟ میری نظر میں وہ نہیں کر پائیں گے اس وقت تک جب تک سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو اس وقت تک آپ صرف اعلانات تو کر سکتے ہیں، کوششیں کر سکتے ہیں. دیکھیں متحدہ قومی موومنٹ کو بھی ایک ایشو رہا، وہ بھی کہتے تھے کہ یہ فنڈز نہیں دیتے، کام نہیں کرنے دیتے، اختیارات نہیں دیتے، اور اگر انہیں پرویز مشرف صاحب نے فنڈز دیے اور کام کرنے کی اجازت دی تو انہوں نے کام کر کے بھی دکھایا. یہ بھی ایک فیکٹ ہے. باقی ان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ جو بھی مونوپولی رہی ہے وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن تحریک انصاف کو یا جماعت اسلامی کو اس وقت خاطر خواہ کامیابی سندھ میں ملے گی جب سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت نہ ہو. کیا چاروں صوبوں میں ایک ہی کوئی حکومت ہو، تحریک انصاف کی ہو، جس کی بھی ہو، بلدیاتی نظام کو جب تک اختیارات نہیں ملیں گے، فرض نہیں ملیں گے. آج مصطفیٰ کمال بھی، آج میری کچھ دن پہلے بات ہو رہی تھی، مطلب اس وقت اگر مصطفیٰ کمال دوبارہ میئر بن بھی جائیں تو اس وقت سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی، آج پیپلز پارٹی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کوئی کام نہیں کر پائیں گے. تو مین بات یہ آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی، جب تک سندھ میں پیپلز پارٹی کا وجود ہے، زندہ ہے بھٹو زندہ کا نعرہ چل رہا ہے، کیونکہ اس نعرے کے سہارے لے کے یہ یہاں تک چل رہے ہیں، ورنہ ان کی اپنی کوئی کارکردگی تو ہے نہیں. آپ ابھی 2 دن پہلے آر وائی پہ ہمارے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کا بیان چل رہا تھا کہ ہم صوبائی بجٹ سے کراچی کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے. یار آپ کس طرح یہ بات کہہ دیتے ہو؟ کراچی وہ صوبہ ہے کہ وہ شہر ہے کہ آپ ایف بی آر کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں ابھی ریسنٹلی کہ کراچی نے تاریخ کا سب سے زیادہ ٹیکس جمع کرایا ہے. کراچی میں یہ نہیں کہ میں یہ کہوں کہ صرف اردو بولنے والے سب مل کے یہاں کاروبار کر رہے ہیں، کراچی کا پیسہ ہے، کراچی جب کما کے دے رہا ہے. آپ کا وفاق کا بجٹ کراچی سے چل رہا ہے، آپ کا صوبائی بجٹ کراچی سے چل رہا ہے، آپ کی تمام عیاشیاں کراچی سے چل رہی ہیں. آپ کہتے ہیں کراچی کا ہم جو ہے نا وہ ضرورت پوری نہیں کر سکتے، تو پھر کراچی کا پیسہ کہاں کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ آپ صرف اپنی عیاشیوں پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں کراچی کا پیسہ، تو پھر کراچی کو کون حق دے گا؟ کراچی کی سڑکیں دیکھ لیں، کراچی کا صحت کا نظام دیکھ لیں، تعلیم کا نظام دیکھ لیں، سڑکوں کا نظام دیکھ لیں. آخر کراچی میں کیا قصور ہے کہ سب سے زیادہ کما کے دیتے ہو، پھر لاوارث شہر ہے، اس کا کوئی وارث ہی نہیں ہے. جو وارث تھے، جنہیں وارث بنایا تھا، وہ لڑ جھگڑ کے ٹکڑوں میں بٹ گئے اور قوم کا یہ حال ہو گیا. لیکن پھر بھی کچھ تو ہوش کے ناخن لے یار. اب کراچی وہ شہر ہے جو عبدالستار ایدھی صاحب کہتے تھے کہ مجھے 1 کروڑ کی ضرورت ہوتی ہے، میں کراچی میں جھولی پہ لاتا ہوں، 1 گھنٹے میں 1 کروڑ کا جمع ہو جاتا ہے. کراچی سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا شہر ہے. الحمدللہ رمضان میں جس طرح مجھے باہر ممالک میں کہا لوگوں نے کہ یار آپ کے وہاں کوئی بغیر افطاری کے اور سحری کے نہیں رہ سکتا، الحمدللہ اسی وجہ سے یہ کتنی ہر سال یہ سنتے ہیں طوفان آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے، اور ٹل جاتے ہیں. تو کراچی کو جب اس کا کم از کم اس کا حق تو دے دو بھائی. اس کا حق آخر کس طرح ملے گا؟ جماعت اسلامی میں کہتا ہوں فرسٹ چوائس ہے، سب کچھ ہے، لیکن جماعت اسلامی بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک پیپلز پارٹی سندھ میں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے وزیر جو اعلیٰ سندھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی دل میں رحم ڈالے. اللہ تعالیٰ تمام حکمرانوں کے دلوں میں رحم ڈالے اور پورے ملک کو ایک نظر سے دیکھیں. پورے ملک کو، جو شہر آپ کا پورا ملک چلا رہا ہے، آپ اس کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے. چلیں آپ نے یہ بتائیں کہ آپ نے لاڑکانہ کو مثالی شہر بنا دیا، حیدرآباد کو، سکھر کو، نواب شاہ کو، آپ تو پورے سندھ میں کہیں کسی علاقے میں کام نہیں کر سکتے. تو اتنا پیسہ، یہ 55-60 ارب روپے جو آپ کو ملتا ہے انفراسٹرکچر کا، یہ سب کہاں چلا جاتا ہے؟ تو دیکھیں اب قوم جاگ چکی ہے، قوم میں شعور آ گیا ہے. اب اس طرح معاملات نہیں چل پائیں گے. آپ کو اگر دور تک چلنا ہے، پیپلز پارٹی میں بڑے اچھے لوگ ہیں، ہمارے اچھے دعا سلام ہیں. ایک مشورہ ہی ہے، یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کو دور تک چلنا ہے اب سیاست میں، تو پھر آپ کو لسانیت چھوڑ کے واقعی سیاست ہی کرنی پڑے گی. آپ ابھی آپ کو اگر عمران خان کوئی انڈیا کی مثال دے دیں
تو پھر آپ کو برا لگتا ہے۔ دیکھ لیں آپ دہلی کا وزیر اعلیٰ، آپ سیاست میں مراد علی شاہ صاحب کب سے ہیں؟ اس کو 7 سال ہوئے ہیں، اور وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اس کو ابھی کتنا ٹائم ہوا، اس نے بجلی 300 یونٹ دہلی میں فری ہے، صحت فری ہے، ابھی وہ ٹرانسپورٹ فری کرنے جا رہے ہیں، بلکہ میرا خیال ہے اعلان کر چکے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو، پیسہ ہر حکومت کے پاس ہوتا ہے، سب کے پاس ہوتا ہے، صرف جو ہے وہ کام کرنے کا جذبہ چاہیے، خلوص نیت سے کام کرنے کا جذبہ چاہیے، قوم کے مخلص ہونا چاہیے، قوم اپنے ملک اور قوم سے انسان تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی لوگ کہتے ہیں تم کس طرح کرو گے، نہیں کر پاؤ گے، اس انسان نے کر کے دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی انشاءاللہ ہمت دے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک راستہ اور سیدھا راستہ دکھائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔